اس میں کچھ چیزیں جو اسلامک رولنگز کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں وہ میں بیان کرنا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اس میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ لاش کے ڈیکمپوز ہونے کے اعتبار سے اور مرنے کے بعد جو لاش کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں سورہ قاف کے اندر اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے ذریعے دعوت حق پیش کی گئی ان لوگوں کو جو لوگ آخرت کی زندگی کے قائل نہیں تھے۔ ویسے تو قرآن حکیم میں درجنوں جگہ یہ ٹاپک ایڈریس ہوا ہے، سورہ قاف میں بڑی شان سے ہے، سٹارٹ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورت نمبر ہے 50، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قاف والقرآن المجید، حروف مقطعات ہے، عزت والے قرآن کی قسم، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پہ کہ انہی میں ایک ڈر سنانے والا آیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، تو دوبارہ ہمیں کیا زندہ کیا جائے گا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ورڈکٹ دی ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم خوب جانتے ہیں جو زمین ان کی لاش کو کھا کھا کر کم کر دیتی ہے، یعنی لاش نے گلنا سڑنا ہوتا ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب بھی ہے جس میں ہر چیز محفوظ ہے، لوح محفوظ، ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ لاشوں کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ ٹاپک قرآن میں درجنوں جگہ ہے، میں نے ایک جگہ سے آپ کو حوالہ کوٹ کیا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد لاش نے ڈیکمپوز ہو جانا ہے، یہ کسی کی بزرگی یا نا بزرگی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ پھر صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے بلوایا اور مجھے پوچھا کہ نبی الاسلام کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا، تو انہوں نے عرض کیا 3 کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا۔ آج بھی مرد کو 3 کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، ایک تہمد ہوتی ہے، ایک قمیص بغیر سلی ہوئی، اور ایک اوپر لفافہ ہوتا ہے جس میں پوری لاش کو لپیٹا جاتا ہے، 2 طرف سے پکڑا جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ 2 کپڑے تو میں نے پہنے ہوئے ہیں اور ایک اور چادر لے لینا، مجھے انہی کپڑوں میں دفنانا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے جو جملہ بولا وہ بڑا حیران کن ہے، انہوں نے کہا نئے کپڑے زندہ لوگوں کا حق ہیں، مرنے کے بعد کفن نے تو پیپ کے اندر ہی جا کے ختم ہونا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ لاش نے تو گل سڑ جانا ہوتا ہے، اس لیے لاش کو نئے کفن کی ضرورت نہیں ہے، اس کفن نے بعد میں پیپ ہی بننا ہے، جسم نے گل سڑ جانا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ اس وقت اما عائشہ نے نہیں کہا کہ نہیں آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کی لاش کو کچھ نہیں ہوگا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے جنرل عقیدہ بیان کیا۔ پھر انہوں نے سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، تو انہوں نے کہا کہ منڈے کا دن۔ پہلے انہوں نے 3 چادروں کی نسبت نبی اسلام کے ساتھ جوڑی، پھر انہوں نے کہا کہ منڈے کا دن ہے، تو میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی رات سے پہلے پہلے موت دے دے گا، یعنی میں بھی منڈے والے دن فوت ہوں گا نبی الاسلام کے طریقے کے اوپر۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضرت ابوبکر منڈے والے دن فوت نہیں ہوئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شکر کیوں ادا کر رہا ہوں، تاکہ امت کا جو یہ عقیدہ ہے کہ بابے پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ رائی کا دانہ ہتھیلی پہ، تو جو بابے نہیں اوریجنل بابے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں خلفائے راشدین، اس امت کے ٹاپ کے 4 بندے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان میں سے ایک بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں رات سے پہلے آج منڈے کے دن مر جاؤں گا تاکہ نبی کی سنت میں عمل ہو۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ منڈے کے دن وہ فوت نہیں ہوئے، وہ رات کو، منگل کی رات کو فوت ہوئے۔ علم غیب کا عقیدہ جو بابوں کے بارے میں کلیم کیا وہ فارغ ہو گیا۔ نبی کو تو ہوتا ہے اللہ کے بتانے سے، بابوں کو نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت بکر کا یہ عقیدہ تھا کہ لاش نے پیپ ہی بننا ہوتا ہے، گلنا سڑنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹوکول دے سکتا ہے، صحیح بخاری میں ہی موجود ہے۔
حضرت عمر کا پاؤں 60 سال کے بعد حجرہ عائشہ کی دیوار گرنے کی وجہ سے باہر نکلا. لوگ استغفار پڑھنا شروع ہو گئے کہ شاید نبی علیہ السلام کا پاؤں نکلا ہے. وہ تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے, عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی. ان کو قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا چونکہ فریکوینٹلی وہ حجرہ عائشہ میں آتے جاتے تھے, محرم تھے. تو انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. حضرت عمر کا پاؤں 60 سال بعد سلامت نکلا. یہ اللہ نے پروٹوکول دیا. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے پاؤں اپنا سمیٹ لیا, وہ پاؤں خود ہی اندر کیا, یعنی وہ آخرت کی زندگی ہے. ورنہ اتنے لوگ آپ کے پاؤں دیکھ رہے ہو تو ویسے ہی اندر کر لینا چاہیے کہ یار تماشا لگایا ہوا لوگوں نے. میت اس طرح کچھ نہیں کر سکتے, وہ آخرت کی زندگی ہے. اس زندگی میں نہ سانس ہے نہ ٹوائلٹ ہے, رزق بھی آخرت کا ہے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی, میرے والد شہید ہو گئے. ان کو باقی لوگوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا ایک ہی قبر میں. ٹائم نہیں تھا لیکن میرے دل میں تھا کہ میں اپنے باپ کی قبر لادہ سے بناؤں. تو میں نے نبی علیہ السلام سے اجازت لی. 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے باپ کی لاش کو قبر سے نکالا. وہ بالکل صحیح سلامت تھی 6 مہینے کے بعد. یہ سائبیریا میں دفنائی ہوئی لاش نہیں ہے, عرب کے ریگستان میں. سائبیریا میں تو 6000 سال تک بھی لاش دفنائی رکھیں تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سائبیریا کی وجہ سے وہ کوئی غلام ہو یا گستاخ ہو دونوں کا نہیں ہوگا میلا. وہ ایک فزیکل فینومینا ہے لیکن ریگستان میں ہو جاتا ہے. یہ اسپیشل پروٹوکول تھا جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو سلامت رکھا. تو یہ ہو سکتا ہے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ ضرورت پڑنے پر لاش کو قبر سے نکالنا یہ جائز ہے. یہ اصل ہے اس بات کی کہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھی لاش کو نکالا جا سکتا ہے مجبوراً. ویسے اس کی روٹین بنانا, امانتن دفنانا, اس کی کوئی اجازت اسلام میں نہیں ہے. کوئی امانتن دفنانا نہیں ہوتا. لیکن یہ سب کے ساتھ نہیں ہوگا, عام بندوں کے ساتھ تو بالکل نہیں ہوگا. صرف پروٹوکول اگر ہے نا تو وہ انبیاء کا ہے. وہ قرآن میں سورہ سبا کے اندر آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے مرنے کے بعد بھی کتنی دیر تک یوں بیٹھے رہے اپنی کرسی پہ, اور جنات جو ہیں وہ ٹیمپل آف سلیمان ہیکل سلیمانی تعمیر کرتے رہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ فرمایا اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ ان کے پاس علم غیب نہیں ہوتا جنوں کے پاس. وہ لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ زمین پر آئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں. اور لاٹھی کو دیمک نے ایک دن میں نہیں چاٹا ہوگا, مہینوں میں. جسم باہر سلامت رہا. لہذا ہم جو انبیاء کے جسموں کو قبر کے اندر سلامت مانتے ہیں, اس عقیدے کی اصل قرآن میں موجود ہے. یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو نبیوں کے لیے بھی جسم سلامت ہونے کے قائل نہیں ہیں, منکرین احادیث. باقی امت کا اجماع ہے, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کہتے ہیں نبیوں کے لیے پروٹوکول ہے, باقیوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو دے گا, نہ چاہے تو نہیں دے گا. حضرت حمزہ کی لاش کا باہر ہی مسئلہ ہو گیا. صحیح بخاری میں قتل حمزہ والا پورا چیپٹر موجود ہے. اور صحیح بخاری میں ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لاش کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کو بھیج دیا. اللہ تعالیٰ چاہے تو حفاظت کروا بھی سکتا ہے اور چاہے تو نہ ہونے دے. دونوں کی بزرگی نہ اس کی بنیاد کے اوپر مانی جائے گی نہ انکار کیا جائے گا. بزرگی کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے. لیکن انبیاء کا پروٹوکول ہے کہ ان کے جسم سلامت ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے, ان کے جسم سلامت ہیں. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. ہمارے استاد اسے ضعیف سمجھتے تھے, امام بخاری کو اس میں وہم لگا, لیکن باقی تمام محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. اور جو اس حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے ان کے نزدیک بھی وہ حدیث صحیح ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, فضل الصلاۃ علی النبی میں. ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے اس حدیث کو کوٹ بھی کیا کہ میں اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں کہ حضرت عمر کا قول ہے کہ انبیاء کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے, نہ آگ کھاتی ہے, نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش نکل آئی تھی تستر شہر سے جب پرشین امپائر گری, تو اس وقت خط لکھا گیا, تو اس کے جواب میں حضرت عمر نے خط لکھا تھا کہ ان کو دفنا دو, یہ اللہ کے پیغمبر کا تابوت ہے, ان کے جسموں کو نہ آگ کھائے گی نہ مٹی اور نہ کوئی درندہ کھائے گا.
تو یہ عقیدہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے، باقیوں کے لیے ہم یہ عقیدہ ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے اگر آپ کے فرقے کا ہو. ہاں دوسرے کو نہیں مانتے. اتنے عرصے بعد لاش سلامت نکل آئی، کیمرے کے سامنے لے کے آؤ بھائی. اور لاش کا سلامت ہونا کسی کی بزرگی کی بھی دلیل نہیں ہوگا. ہاں ہر فرقے والے اپنے اپنی لاش کے سلامت ہونے کو ذکر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مانتے نہیں ہیں. ہر فرقے والے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کلیم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مانتے نہیں ہیں. یہ کوئی دلائل نہیں ہوتے بھائی، دلائل قرآن و سنت سے لیے جائیں گے. باقی ہمیں جو درس عبرت ملا